اس روایت کی تائید وہ مقطوع صحیح روایت بھی کرتی ہے جس میں حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد بھی صرف شروع نماز میں رفع یدین کرتے تھے. وہ روایت ہے جی، میں آپ کو اس کے عربی متن کے ساتھ پڑھ کے بتا دیتا ہوں. ابو بکر بن ابی شیبہ فرماتے ہیں حدثنا وکیع و ابو اسامہ عن شعبۃ عن ابی اسحاق قال كان اصحاب عبد الله واصحاب علي لا يرفعون ايديهم الا في افتتاح الصلاه قال وكيع ثم لا يعودون. ابو اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگرد اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے مگر نماز کے شروع میں. وکیع نے کہا پھر دوبارہ نہیں اٹھاتے تھے. مصنف ابن ابی شیبہ والیوم 1 پیج 236 نمبر 2461. اس روایت کے بارے میں امام ترکمانی فرماتے ہیں سند صحیح جلیل الجوہر النقی والیوم 2 پیج 79. اب اس کے راویوں کی میں تھوڑی سی توثیق کے حوالے سے بتا دوں. پہلے راوی تو ابو بکر بن ابی شیبہ کا بتا چکا ہوں میں، وکیع بن جرح کا بھی بتا چکا ہوں. ابو اسامہ کے بارے میں امام ذہبی فرماتے ہیں الحافظ الامام الحجہ تذکرۃ الحفاظ والیوم 1 پیج 234 نمبر 301. اگلے راوی ہیں شعبہ بن حجاج. شمس الدین ذہبی فرماتے ہیں الامام الحافظ امیر المومنین فی الحدیث سیر اعلام النبلاء والیوم 13 پیج 233 نمبر 80. اگلے راوی ہیں ابو اسحاق عمر بن عبداللہ الحمدانی الکوفی. ان کے بارے میں حافظ ذہبی فرماتے ہیں الحافظ احد الاعلام تذکرۃ الحفاظ والیوم 1 پیج 86. سب لگائیں. اس کے سب راوی اعلیٰ درجے کے حافظ اور ثقہ ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ابی اسحاق سے جب شعبہ روایت کریں یہ ان کے قدیم شاگردوں میں سے ہے تو ان کی روایت صحیح ہوتی ہے. اور دوسری بات اس پہ یہ اعتراض بھی نہیں کر سکتے کہ ابو اسحاق مدلس ہیں تو ان کی آنے والی روایت یا کالا کہنا، کیونکہ شعبہ جب ابو اسحاق سے روایت کرتے ہیں تو وہ سماع پر معمول ہوتی ہے. یہ زبیر جیسے آپ نے خود نور العنان میں بات مانی ہے، لیکن ہم پھر بھی بطور حوالہ بات کرتے ہیں کہ حافظ ابن حجر شعبہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ تدلیس کے حوالے سے ان تین کو میں تمہیں کافی ہوں، اعمش، ابو اسحاق اور قتادہ. النکت علی ابن صلاح والیوم 2 پیج 630. اور حافظ ابن حجر اس میں ایک بڑی پیاری بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس سے ایک بڑا اچھا قاعدہ اخذ ہوتا ہے کہ ان تینوں کی احادیث اگرچہ ان سے ہوں وہ سماع پر وہ قابل قبول ہوں گی، وہ لی جائیں گی. لہٰذا اس روایت کا ترجمہ بھی کر دیتا ہوں میں دوبارہ. ابو اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے اصحاب اور حضرت علی کے اصحاب ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے مگر نماز کے شروع میں. وکیع نے کہا پھر دوبارہ نہیں اٹھاتے تھے. تو ظاہر سی بات ہے ان صحابہ کے شاگرد انہی کی طرح کرتے تھے کام، یعنی نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا. اس پہ تو علل علی بن مدینی کی علل میں دیکھ لیں، ان میں بھی صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے اصحاب انہی کی طرح قرآن پڑھتے تھے، انہی کے فتوے پہ فتویٰ، انہی کے قول پہ فتویٰ دیتے تھے. یہ تو علل میں سب کچھ تفصیل موجود ہے، یہ بتانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک اور حوالہ میرے ذہن میں آیا کہ پیچھے میں نے جو آپ کو بتایا کہ یہ صحابہ میں سے تو حضرت عمر فاروق ہو گئے، مولا علی ہو گئے کرم اللہ وجہہ، یہ ایسے نماز پڑھتے تھے. تابعین میں سے میں نے بتایا تھا کہ شعبی رحمہ اللہ، ابو اسحاق اور ابراہیم، یہ تینوں بھی نماز اس طریقے سے پڑھتے تھے، یعنی صرف شروع میں ہاتھ اٹھاتے تھے. ان لوگوں سے میری گزارش یہ ہے کہ جو لوگ صرف شروع میں ہاتھ اٹھا کر نماز پڑھنے والوں کو کہتے ہیں جی خلاف سنت طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بدعہ ہے، تو ان صحابہ اور ان تابعین کو کیا کہیں گے؟ اس لیے ان کا یہ تان صرف نیچے تک نہیں اوپر تک جاتا ہے، اس لیے احتیاط کرنی چاہیے. دونوں طرف صحابہ اور تابعین ہیں تو اپنے آپ کو تھوڑا سا کنٹرول میں کرنا چاہیے، اس سے بےحرمتی ہو جاتی ہے بزرگوں کی. اور شابی کون سے بزرگ ہیں؟ شابی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 500 صحابہ کو دیکھا، اور حافظ شمس الدین ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ کے بارے میں لکھا، اور ابو اسحاق کے بارے میں 38 صحابہ کو دیکھا، اور ابراہیم نخعی بھی تابعین میں سے ہیں.
اس لیے ان جلل القدر تابعین کا اس طرح نماز پڑھنا اور ان صحابہ کا، اور ظاہر سی بات ہے یہ کوئی عام بندے نہیں ہے شابی، یہ اپنے زمانے کے بہت بڑے ایک امام ہیں، اور ان کے بارے میں حافظ شمس الدین ذہبی نے تو یہاں تک یہ کہی ہے بات، احد العالم، یہ اماموں میں سے ہیں۔ اور ابو اسحاق سبی کے بارے میں تو یہ ملتا ہے کہ انہوں نے حضرت مولا علی کو دیکھا ہے، حافظ شمس الدین ذہبی نے یہ بات بیان کی۔ یہ سب بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جو اعتراضات ان روایات پر کیے گئے وہ سب کمزور ہیں، اس کی وجہ سے ان صحیح حدیثوں کو ضعیف نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے اہل سنت و جماعت حنفی لوگ جو ایسے نماز پڑھتے ہیں تو ان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کوئی خلاف سنت نہیں ہے، اگر اس طرف صحابہ ہیں تو اس طرف بھی صحابہ ہیں۔ تو سلامتی کا طریقہ یہ ہے کہ فروعی مسائل میں لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے۔ اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں۔